dream which was filled by the great philosopher like Allama Iqbal's. That's the Muslim's life will be within the practice of the religious customs. Students who educated in the different method of the school, they should not leave the cultures of the Islam. So I beg that all of you will pray for me so that I can be also a good follower of the spirit that left behind by the Allama Iqbal. Thank you all. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. بہت شاندار گفتگو آپ نے سماعت کی جناب محمد اقبال حسین سفیر بنگلہ دیش. انہوں نے فرمایا کہ ان کا نام والدین نے علامہ اقبال کی مناسبت سے اقبال رکھا. بہت میں سمجھتا ہوں کہ وہ لکی ہیں اور ہم دعا گوں کہ اس نام سے ان کے اقبال میں بہت اضافہ ہو, اللہ کرے. خواتین حضرات, now I request His Excellency Dr. Raza Amiri, Ambassador of our brother country, Islamic Republic of Iran, to come and share his views about Dr. Iqbal and the Muslim unity. Dr. Raza Amiri sahab. بسم الله الرحمن الرحیم. عالی جنابان، حضار گرامی، خانم ها و آقایون، السلام علیکم. در ابتدا از دستندرکاران این برنامه خوب فرهنگی و دعوت از این جانب تشکر می کنم. عالی جنابان، معزز حاضرین و خواتین حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں اس نہایت خوبصورت اور مقصد کافی پروگرام کے منتظمین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں شرکت و گفتگو کا موقع دیا. باعث افتخار است که امروز در محضر جناب آقای حسن اقبال از بزرگان پاکستان این مراسم با عظمت برگزار شده است. مجھے اس بات کا بھی اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ وفاقی وزیر جناب احسن اقبال صاحب اور دوسرے معزز حضرات جو ہے تشریف فرما ہیں. حضار گرامی، همکاران آگاهی دارند که اقبال نماد دوستی بین دو کشور دوست و همسایه ایران و پاکستان است و بیشک نقش موثری در تحکیم پیوستگی‌های تاریخی ایران و پاکستان داشته و با سروده‌های دلنشین خود روح تازه‌ای به این درخت کهنسال دوستی داده است. معزز حاضرین، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ علامہ اقبال ایران اور پاکستان جو دو دوست اور برادر ممالک ہیں کے درمیان دوستی اور قوت کی ایسی علامت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید روشن ہوئی ہے. اقبال نے اپنی لازوال شاعری کے ذریعے دونوں قوموں کے تاریخی رشتوں میں نئی روحوں کی اور تہذیبی اور فکری قربت کو مضبوط کر دیا. پیوندها و پیوستگی دو کشور دارای ریشه‌های تاریخی است و زبان فارسی یکی از مهمترین عوامل پیوند فرهنگی دو ملت تلقی می‌شود، زیرا زبان فارسی حدود 900 سال زبان مکاتبات رسمی و دیوانی در شبه قاره بود و در ارتقاء علم در شبه قاره تاثیرگذار بود. اقبال بی تردید نابغه عصر بود که همانند اجداد خود به فارسی شعر می سرود و آن را مایه افتخار می دانست. به همین دلیل از مجموع 12,000 بیت سروده های اقبال حدود 7,000 بیت به زبان فارسی سروده شده است. ایران و پاکستان کے تعلقات گہرے تاریخی جڑوں میں پیوست ہیں اور زبان فارسی اس دوستی کا نہایت اہم اور دیر پا رشتہ ہے. تقریباً 900 برس تک فارسی برصغیر کی سرکاری اور دفتری زبان رہی اور علم و عرفان، تہذیب و تمدن اور حکمرانی کے نظام میں مرکزی ادا کرتی رہی ہے. اقبال بھی اپنی علمی وراثت اور آباد کی آواز کے مطابق فارسی زبان کو اپنا فخر سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کے 12,000 اشعار میں سے 7,000 سے زیادہ فارسی زبان ہے. اقبال یک حقوقدان برجسته، سیاستمدار، فیلسوف
و یک مصلح اجتماعی مسلمان زمان خود بود، اما وی را بیشتر به متفکری آزادیخواه و قدرت شاعریش می‌شناسد. او تفکرات اسلامی و ندای آزادیخواهی از زنجیر اسارت را در سروده‌های زیبا و دلانگیز خود متبلور می‌سازد. علامه محمد اقبال تعابیر بلندی را از ایران در نوشته‌ها و سروده‌های خود بر جای گذاشت. به اعتقاد اقبال اگر تهران مرکز تحولات جهان شود، سرنوشت جهان تغییر پیدا خواهد کرد. علامہ اقبال برانپایا قانوندان، مدبر سیاستدان، عظیم فلسفی اور اپنے عہد کے ممتاز مسلم مفکر و سماجی مصلح تھے. تاہم ان کی اصل پہچان ایک ایسے شاعر کے طور پر ہے جنہوں نے غلامی کے اندھیروں میں آزادی، خودی اور بیداری کا چراغ روشن کیا. ایران کے بارے میں اقبال کے خیالات نہایت بلند اور نہایت پرمعنی ہیں. وہ تہران کو دنیا کی تبدیلیوں کا مرکز بنانے کی صلاحیت رکھنے والا شہر قرار دیتے ہیں. فرماتے ہیں اگر تہران بیدار ہو جائے تو دنیا کی تقدیر بدل سکتی ہے. علامه اقبال معتقد بود به اتحاد بین الملل اسلامی و همبستگی کشورهای مسلمان و دوری و پرهیز از تفرقه مسلمانان جهان بود. لذا اقبال را میتوان به عنوان یکی از مؤثرترین حامیان تفکر وحدت اسلامی محسوب نمود. او عامل اصلی سلطه استعمار و ریشه گرفتاری‌ها را تفرقه در ملت‌های مسلمان می‌دانست و همواره مسلمانان را به اتحاد دعوت می‌کرد. جایی در اشعارش در این باره چنین می‌گوید: رشته وحدت چو قوم از دست داد، صد گره بر روی کار ما فتاد. علامہ اقبال امت مسلمہ کے اتحاد کے زبردست حامی تھے. وہ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ وہابی انتشار اور نااتفاقی قرار دیتے تھے. اس لیے اپنی شاعری میں بارہا اتحاد و یگانگت کی تلقین کی. جیسا کہ ایک طرف فرماتے ہیں جس قوم نے عبادت کا رشتہ توڑ دیا اس کے کاموں پر سینکڑوں گرے پڑ گئے. اقبال معتقد به عظمت مسلمانان در جهان بود. لذا در عصر کنونی که استکبار جهانی با به کار بستن توطئه‌های مختلف در صدد تضعیف قدرت مسلمانان است، ضرورت زنده نگه داشتن اندیشه های علامه به عنوان نیاز مهم عصر حاضر دوچندان می شود. اگر مسلمانان بخواهند عظمت را از دست رفته امت اسلامی را احیا نمایند، باید پیام اقبال را زنده نگه داشته و آن را درک کنند. علامہ اقبال مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے احیا کے قائل تھے. آج عالمی استعمار مختلف طریقوں سے امت مسلمہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. علامہ اقبال کی فکر سے رہنمائی لینا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اگر مسلمان اپنی کھوئی ہوئی شان دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اقبال کے پیغام کو سمجھنا اور اپنے لیے اجتماعی زندگی نافذ کرنا. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که خود یکی از اقبال شناسان برجسته هستند، در مورد اقبال می‌فرمایند علامه اقبال از شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام است. ایشان در مناسبت‌های مختلف به وجوه مختلف شخصیتی علامه اقبال اشاره کرده و سروده‌های اقبال به زبان فارسی را از معجزات شعر می‌خوانند. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہئی جو خود اقبال شناس شخصیات میں شمار ہوتے ہیں فرماتے ہیں علامہ اقبال تاریخ اسلام کی نمایاں ترین شخصیات میں سے ہیں. آپ نے مختلف مواقع پر اقبال کی زندگی اور ان کی تعلیمات پر گفتگو فرمائی ہے اور ان کی فارسی شاعری کو بوجھدہ قرار دیا ہے. امروز یکی از موضوعات و مسائل مشترکی که دو ملت ایران و پاکستان به صورت مشترک بدان علاقه‌مندند وجود شخصیت ممتاز و برجسته علامه اقبال است. لذا اقبال به عنوان نماد دوستی بین دو کشور ایران و پاکستان محسوب می شود. کشورهای ایران و پاکستان نه تنها از نظر مرزهای جغرافیایی همسایه‌اند، بلکه این دو کشور دارای تاریخ، فرهنگ، مذهب و آداب و رسوم تقریبا مشترکی هستند و بی هیچ شکی میتوان گفت اقبال پل ارتباطی مستحکمی بین این دو کشور است. آج بھی ایران اور پاکستان دو برادر، ہمسایہ اور ثقافتی طور پر جڑے ہوئے ممالک
علامہ اقبال کی محبت میں یکساں طور پر شریک ہیں۔ اقبال دونوں ممالک کے درمیان ایک مضبوط فکری اور جذباتی گروپ کی حیثیت سے موجود ہیں۔ ایران اور پاکستان میں اقبال کی یاد میں منعقد ہونے والی تقریبات اس حقیقت کی گواہی ہیں کہ اقبال صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پوری مشرق دنیا کے محبوب شاعر ہیں۔ برگزاری برنامه‌های مختلف و متعدد به مناسبت بزرگداشت علامه اقبال در ایران و پاکستان گواه این مدعاست که به همون اندازه که اقبال در پاکستان محبوبیت دارد در ایران نیز محبوب است. ایران اور پاکستان میں جو مختلف تقریبات اس حوالے سے منعقد ہوتی ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ علامہ اقبال صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے شاعر ہیں۔ افتخار دارم که در این جمع فریخته اعلام کنم جمهوری اسلامی ایران امسال در تقویم رسمی خود روز اقبال را در تقویم رسمی خود گنجاند. مجھے اس بات پہ فخر محسوس ہو رہا ہے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس سال علامہ اقبال ڈے جو ہے اس کو آفیشلی جو ہے اپنے کیلنڈر میں شامل کیا۔ از همه شما تشکر میکنم. ایران پاکستان دوستی زنده باد. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران اور پاکستان کی دوستی زندہ باد۔ اس سے پہلے کہ ہم مہمان خصوصی کو دعوت دیں، میں ایک بات اپنے بہت ہی عزیز طلباء و طالبات سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، علامہ اقبال کونسل بڑی اچھی میزبان ہے، ہم کو برے میزبان نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ کافی دیر کے آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے لیے ہم نے اسپیشل گفٹ بنوائے ہیں۔ اور جب اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ہر ڈبے میں کیا کیا ہے۔ برفی بھی ہے، اس میں اخروٹ کا حلوہ بھی ہے، سموسے بھی ہیں، تو اس لیے وہ آپ بغیر لیے آپ نے ہرگز نہیں جانا۔ بڑی امپورٹنٹ تقریر ہے آج۔ معزز مہمان خصوصی جس طرح بتایا تھا، دیکھیں وہ حال ہی میں کیمبرج گئے ہوئے تھے پروفیسر احسن اقبال صاحب، جہاں علامہ اقبال زیر تعلیم رہے، وہاں وہ اقبال ڈے منا کر آئے ہیں۔ تو ان کا آپ نے پیغام سن کے جانا ہے اور پوری توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ویری نائس۔ اس سے پہلے کہ ہم منسٹر صاحب کو بلائیں، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سب اس ملک کا درد رکھنے والے یہ کہ بڑے پریشان ہیں کہ اردو ہماری جو قومی زبان ہے اس کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو یا اشرافیہ کا، وہ بہت برا ہے اور اس کا مستقبل خطرے میں ہے۔ جو اگر اگلی نسل اردو نہ پڑھ سکتی ہے نہ لکھ سکتی ہے تو اس کا اس ملک کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ کیونکہ ہمارا تو سارا دینی تاریخی ثقافتی ورثہ اردو میں ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں، محب وطن ہیں، آپ پبلک سروس کمیشنز والوں کو بلا کے کہیں کہ اردو جو ہے، اور گورنمنٹ سے بھی بات کریں، ہماری سرکاری زبان بھی بنے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اس پہ عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے۔ اس پر فوری طور پہ عمل درآمد ہو، سرکاری زبان بھی ہو، دفتری اور عدالتی زبان بھی ہو۔ یعنی ججوں نے انگریزی میں فیصلے لکھنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں، لکھ بھی نہیں سکتے، تو پھر بھائی انگریزی کی بجائے اردو میں لکھو۔ ساری گواہیاں اردو میں ہوتی ہیں، تفتیش اردو میں ہوتی ہے، ججمنٹ وہ انگریزی میں۔ تو ایک دوسرا یہ ہے کہ اردو کو روزگار کی زبان بنایا جائے، یعنی جنہوں نے روزگار حاصل کرنا ہے پبلک سروس کمیشنز کے ذریعے انہیں پتہ ہو، وہ اردو پڑھنے پر مجبور ہوں۔ ایک کمپلسری پرچہ اردو کا ہو، دوسرا پاکستان افیئرز اور اسلامیات جس کا مواد ہی اردو میں ہے، یہ اردو میں کیا جائے تاکہ وہ اردو پڑھیں۔ تو یہ ہمیں امید ہے کہ اس میں پروفیسر احسن اقبال صاحب اپنے ضرور ذاتی طور پر اس میں توجہ دیں گے۔ اگر اردو نہ رہی، نئی نسل جو ہے نہ پڑھ سکی نہ لکھ سکی، تو پھر کیا ہوگا؟ بہت اس سے خوف آتا۔
खातिन हज़रात, आपने जनाब ज़ुल्फ़िकार अहमद चीमा साहब को सुना उर्दू के हवाले से, और अब मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस शेर के साथ कि वो कौम नहीं लाए के हंगामा फ़रदा, जिस कौम की तकदीर में इमरोज़ नहीं है। आज की इस बावकार तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब प्रोफेसर एहसान इकबाल साहब से वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी से इल्तमास करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ कि हम फ़िक्र इकबाल से आज के मसाइल का हल कैसे तलाश कर सकते हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब एहसान इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम ज़ुल्फ़िकार चीमा साहब, मोहतरम एक्सेलेंसीज़ एम्बेसडर ऑफ बांग्लादेश, एम्बेसडर ऑफ ईरान, और मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम जिसमें तलबा व तालिबात शामिल हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल को ख़राज तहसीन पेश करने का इससे बेहतर कोई तरीक़ा नहीं हो सकता कि मैं आपके सामने पाकिस्तान के पहले बजट की तकरीर का वो इक़्तिबास पेश करूं कि जो 1947 में जब पाकिस्तान क़याम अमल में आया, पाकिस्तान बेहद शदीद माली मुश्किलात का शिकार था। हमारे पास रेवेन्यूज़ नहीं थे, जबकि मुहाजिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में आई थी और उनकी आबादकारी का मसला भी दरपेश था। तो उस मौके पे हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हदायत पे जो बजट तैयार हुआ, और उस बजट में वज़ीर ख़ज़ाना की ये एक चंद जुमले, इससे बेहतर अल्लामा की खिदमात और उनकी शख्सियत का अहाता नहीं किया जा सकता। वो क्या कहते हैं उसमें कि एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द मेमोरी ऑफ द मैन who in our generation revolutionized Muslim thought, who restored to us our pride in our past and inspired us with faith in our future, who reminded us of our great heritage, our culture and our mission, and who was the first to see the vision of Pakistan. I mean the late Allama Iqbal. As a mark of respect to his memory, I have included a provision of rupees 1 lakh in the next year's budget as a first contribution for the establishment of an academy bearing his name. तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत कायद आज़म अलैहि रहमा की नज़र में हज़रत अल्लामा इकबाल की क्या कदर व मंज़िलत थी कि उन्होंने उस मुआशी बदहाली के बजट में एज ए टोकन ऑफ और एज ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहा कि 1 लाख रुपए, जो उस वक्त का आज पता नहीं कितने करोड़ के बराबर है, उससे अल्लामा के नाम से एकेडमी बनाने का फ़ैसला किया। और इकबाल एकेडमी का सफ़र ही हमारी फ़िक्री कहानी की तस्वीर है कि आज वो इकबाल एकेडमी अपने तनख्वाहें देने के लिए भी फ़ंड्स की मोहताज है। हमने 75-78 सालों में उसे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया और अब इंशाल्लाह उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी कौम का असल असासा उसकी मालो दौलत नहीं होती। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसका मालो दौलत, उसके जायदाद, उसका मकान नहीं है। इंसान को जो चीज़ हैवान से मुमताज़ करती है वो एक आला मकसद है, वो एक पर्पज़ है, वो एक मिशन है। जानवर अपनी ज़िंदगी 3 चीज़ों के गिर्द गुजारते हैं। ज़िंदा रहने के लिए पेट भरते हैं, अपने आराम के लिए
آشیانہ یا گھونسلہ بناتے ہیں اور اپنی نسل کو آگے جاری کرنے کے لیے پیدائش کرتے ہیں۔ یہ وہ تین بنیادی چیزیں ہیں کہ جو حیوان کی زندگی کا محور ہے۔ لیکن اگر انسان کی زندگی بھی ان تین چیزوں کے گرد آ جائے کہ اس کی زندگی کا اڑنا بچھونا یہ ہے کہ اس نے کیا کھایا، اس نے کیسا بنگلہ بنایا اور اس نے کیسے شادی کر کے آگے اپنی نسل چلائی، تو پھر انسان حیوان کی سطح پر آ جاتا ہے۔ انسان کو جو چیز ایک اعلیٰ درجے پہ پلیس کرتی ہے وہ اس کا وہ اعلیٰ مقصد کا پہچان ہے، وہ پرپز ان لائف ہے، وہ ہائر ویلیو ہے، وہ مشن ہے کہ جس کے لیے وہ زندہ رہے۔ اور اگر کسی انسان کی زندگی سے اور کسی قوم کی زندگی سے وہ پرپز نکال لیا جائے تو خالی روپے پیسے کے ساتھ اس کی کامیابی کھوکھلی ہوتی ہے اور اس کو ایک پائیدار ترقی یا کامیابی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ حضرت علامہ اقبال کی جو سب سے بڑی میرے نزدیک کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے سوئی ہوئی قوم کے اندر وہ مقصد پیدا کیا، اس کو یہ احساس دلایا کہ تم کون ہو، کس کے وارث ہو اور تمہارا اس دنیا میں کیا مقصد ہے۔ اور اس پرپز کا جب شعور امت کو یا مسلمانوں کو حاصل ہوا تو آپ نے دیکھا کہ بے سر و سامانی کے حالت میں بھی انہوں نے چند سالوں کے اندر ایک دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت حاصل کر لی۔ لیکن جوں وہ مقصد ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا گیا، اور اس کی ایک تفصیلی تاریخ ہے، یوں ہم پھر ایک بار تاریخ میں کمزور ہوتے گئے اور مختلف حادثات سے سانحات سے گزرتے رہے، اور آج میرے نزدیک ہم پھر وہیں کھڑے ہیں کہ جہاں 100 سال پہلے اقبال نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ ابھی بات ہو رہی تھی، پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، اور کس بے بسی کے ساتھ انہوں نے 70,000 فلسطینیوں کا قتل عام غزہ کے اندر اس کا مشاہدہ کیا، اور جس ملک نے یہ قتل عام کیا اس کی کل آبادی 1 کروڑ ہے، 10 ملین، لیس دین ہاف آف کراچی۔ 1 کروڑ کی آبادی نے وہ ظلم کا بازار گرم کیا کہ 2 ارب مسلمان بے بس تھے، ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، ان کے پاس سامان حرب کی کمی نہیں، لیکن ان کے پاس اس مقصد کی کمی ہے اور وہ صلاحیت کی کمی ہے جس کے بارے میں چیمہ صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھی انہوں نے جو سب سے زیادہ پسندیدہ اشعار ہیں اقبال کے، کہ جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر یہ کہیں کہ اقبال کی پوری جو تعلیمات ہیں وہ ان اشعار کے اندر بند ہو جاتی ہیں تو وہ بے جا نہ ہوگا۔ اور اقبال کے ان اشعار کے اندر پوری ہمارے آج کے دور کی کہانی انہوں نے یوں بند کر دی کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و مہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نئے گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک۔ یہ وہ بنیادی کہانی ہے جو صرف پاکستان کی نہیں ہے، جو پوری امت مسلمہ کی ہے۔ میں جب امریکہ پڑھتا تھا تو اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے لائبریری میں ایکسٹرا آورز کام کیا کرتا تھا، اور اکثر ریفرنس ڈیسک پہ ڈیوٹی لگتی تھی، تو اپنے شوق کی خاطر جو بڑے بڑے جرنلز ہوتے تھے ان سب کا مطالعہ دیکھتا تھا ذرا، اور
سب سے پہلے ان کی بیبلیوگرافی دیکھتا تھا کہ کس کس کے مقالات چھپے ہیں. اس میں جان ہوتا تھا، اس میں ڈیوڈ ہوتا تھا، اس میں مون داس ہوتا تھا، اس میں چینگ ہوتا تھا، لیکن کوئی عبداللہ کمال محمد نام کا بندے کے نام سے مقالہ چھپا نہیں ہوتا تھا. آج کے دور میں جو سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے اور جس کے بارے میں اقبال نے ان شعروں میں نشاندہی کی کہ مسلمانوں نے علم اور تحقیق کے اس میدان کو چھوڑ دیا، اس طاقت کو کھو دیا جنہوں نے کبھی اسے اس قیادت کے اوپر پلیس کیا تھا کہ جہاں یورپ روشنی آ کے اسپین سے، غرناطہ سے، اندلس سے اور بغداد سے حاصل کیا کرتا تھا. میں ایک مقالہ دیکھ رہا تھا اور مجھے مسلم اسپین کی تاریخ سے بڑی دلچسپی ہے، چونکہ اس میں مسلمانوں کے عروج کی بھی کہانی ہے اور مسلمانوں کے زوال کی بھی کہانی ہے. تو ایک مقالہ یونیورسٹی آف البرٹا کینیڈا نے اس دور کے بارے میں لکھا اور انہوں نے کہا کہ اس جو گولڈن پیریڈ تھا، مسلمان ہر شعبے کے اندر نالج لیڈرز تھے، چاہے وہ سائنس تھی، چاہے وہ میتھمیٹکس تھی، چاہے وہ اسٹرانومی تھی، چاہے وہ فلسفہ تھا. اور انہوں نے کہا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ مسلمان ہر شعبے کے اندر اتنے کامیاب تھے اور اتنے عروج کے اوپر تھے. تو اس مصنف نے یہ نچوڑ نکالا کہ دراصل مسلمانوں کی علم کے اندر جو لیڈرشپ تھی اس کی اساس قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید میں انہیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام علم کا منبع ہے، اور اس کی انسپریشن انہیں یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علم کی سیڑھی ہے وہ خدا کی معرفت کا سب سے مضبوط راستہ ہے، کہ جتنی آپ علم کی سیڑھی پر اوپر جائیں گے اتنی آپ خدا کی معرفت حاصل کریں گے. لہٰذا ان کے اندر ان کے ڈی این اے میں قرآن ایک ڈی این اے جو ہے وہ ان کے اندر علم کی جستجو پیدا کرتا ہے.